ایک توشہ خانہ گاڑی کو کیس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 3 درخواستیں جن میں ایک ضمانتی مچلکے جمع کرانے کی ہے اور ایک لیڈر مقرر کرنے کی ہے اور دوسرا جائیداد زدگی کی کارروائی ختم کرنے کی سزا کر رکھی ہے۔ تینوں جو درخواستیں ہیں ان کے اوپر میاں نواز شریف کو جو ہے وہ امید ہے کہ وہ ریلیف انہیں ملے گا، کیونکہ جو ایک کیس ہے ان کے اوپر یہ توشہ خانہ کا اس سے پہلے بھی وہ اس میں پیش ہوتے رہے ہیں اور جو درخواستیں ہیں اس وقت ان کے روبرو جج محمد بشیر کے روبرو ہیں، ان ضمانتی مچلکے جمع کرانے کی اگر ضمانتی مچلکے ان کے جمع ہو جاتے ہیں اور ایکسیپٹ کر لیے جاتے ہیں تو فوری طور پہ وہ جو ہے ان کے اوپر جو بار لگا ہوا تھا کہ وہ یہاں سے ملک چھوڑ کے گئے تھے اور انہوں نے کاروائی جو تھی اس میں شامل نہیں رہے، تو فوری طور پہ وہ ختم ہو جائے گی اور ان کی جو ضمانتی مچلکے جمع کرانے کے بعد ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ بحال ہو جائے گا اور پھر نارمل کیس جو ہے وہ اس کے بعد اس کی پیشی جو ہے وہ مقرر کی جائے گی اور جب بھی پیشی ہوگی تو وہ خود یا اپنے وکیل کے ذریعے سے اس عدالت میں پیش ہوتے رہیں گے۔ لیڈر مقرر کرنے کے حوالے سے بھی آج ان کو دوسری درخواست جو ہے اس کے اوپر ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے اور تیسری جو ہے وہ جائیداد ضبطگی کی کارروائی ختم کرنے کی ابتدا ہے۔ ان کا یہی کہنا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو میں نے بفور دا کورٹ میں پیش ہو گیا ہوں اور اب عدالت کے روبرو پیش ٹھیک ہے۔ ہونے کے غلام بعد مرتضیٰ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے، ہمیں جوائن کیا ہے محمد عادل نے، ڈائریکٹر نارتھ ہے۔ محمد عادل، یہ کہیے گا کہ 3 درخواستیں آج دائر کی گئی ہیں میاں محمد نواز شریف کی جانب سے، کیا سمجھتے ہیں آپ تینوں درخواستوں میں ان کو آج ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ابھی تک کے جو حالات نظر آ رہے ہیں، جس طرح سے نواز شریف صاحب دبئی سے آئے ہیں اور جو پروٹوکول ان کو یہاں پہ ملا ہے یا یہاں پر جو مریض سے ان کو ایک پرائم منسٹر والا پروٹوکول دیا گیا ہے اور جو یہاں تک اب عدالتوں سے یقینی طور پر لگتا تو ایسے ہی ہے کہ ان کو ریلیف مل جائے گا، تو یہ ابھی پہلا مرحلہ ہے جس میں وہ احتساب عدالت میں پیش ہوئے ہیں، تو یقینی طور پہ جو جج ہیں بشیر وہ ان کو جو توشہ خانہ کیس ہے جس میں وہ 4 سال بعد جو ہے پیش ہوئے ہیں، تو اس میں یقینی طور پہ ان کو جو ہے ریلیف مل جائے گا۔ اس کے بعد ان کا اصل جو مرحلہ نواز شریف کا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پروسیڈنگ ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے معاملات ان کے جو ہے وہ قانونی ٹیم نے ٹیکل کرنے ہیں، چونکہ سارا کا سارا جو لیگل میٹرز ہیں جس میں عدالتوں نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے ان کو ریلیف دے سکتے ہیں اور یقینی طور پر نواز شریف کے اگر آج ساری سزائیں معطل ہوگی تو پھر ان کی یقینی طور پہ گرفتاری نہیں ہوگی۔ ویسے جو اطلاعات ہیں کہ وہ جو پنجاب حکومت نے ان کی جو ایک اس میں سزا معطل کر دی ہے، باقی اب ایک سزا رہ گئی ہے جس میں ان کو 3 سال کی سزا ہوئی بھی ہے، تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب معاملہ آئے گا تو اس میں ان کی جو قانونی ٹیم ہے وہ کس اسٹریٹجی کے ساتھ اپنا کیس کو پروسیڈ کرتی ہے۔ لیکن جو ابھی تک کے حالات نظر آ رہے ہیں اس میں تو یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ مکمل عدالتی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو ابھی پہلے مرحلے میں تو ابھی وہ احتساب عدالت گئے ہیں، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے۔ تو یہ پاکستان کی پاور پالیٹکس میں اسی طرح ہوتا ہے، ایک وقت تھا کہ یہ عدالتوں سے ان کے خلاف سزائیں دی جا رہی تھی، اب ایک وقت ہے کہ ان کو جو ہے عدالتوں سے ریلیف ملنا